ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے۔ پہلے پڑھیں، ایک تو فجر قضا کر دی یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی نمازیں لازم ہیں، ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے، جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر۔ کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہو؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے، جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں فجر سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہے ان کا اہتمام ضرور، کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے کبھی کبھار چھوڑنے میں۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے، یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا، ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے، آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، یہ اسلاف کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا، اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بھلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں 2 ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی یا آپ کی 2 سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائے، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے، عارف شیخ صاحب اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفرید فی الیقظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں کوتاہی نہیں ہے، کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کہ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پہ پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا، تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا، اور اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نمازوں کے بعد یہ کیا جائے. نمازوں کے بعد جو کرنا ہے وہ بھی نبی نے بتا دیا، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی. تو ان چیزوں سے پھر جو ہے وہ شریعت سے ہم دور ہو جاتے ہیں، بدعتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس لیے محبت سے آپ مسجد والوں کو سمجھا دیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو چھوڑ دیں اپنے حال. اتنا فساد نہ کھڑا کریں، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور امام کی بے اکرامی بدتمیزی نہ کریں. بعض لوگ بدتمیزی امام کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ مسائل کھڑے ہوئے. جہاں بدعت کو بدعت کہنا ضروری ہے، وہاں ساتھ ساتھ مسجد کے امام کا احترام بھی ضروری ہے. احترام کے ساتھ سمجھا دیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے چھوڑ دیں اپنے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. عابد صاحب پوچھتے ہیں جی دین، اسلام اور مذہب کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھیں دین تو طریقہ حیات کو کہتے ہیں کہ آپ نے کن اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. مسلمانوں کا دین اسلام ہے، ہم نے اسلام کو سامنے رکھ کے. عیسائیوں کا دین کرسچینٹی ہے، انہوں نے عیسائیت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. یہودیوں کا دین یہودیت ہے. تو اللہ کی نظر میں جو مقبول دین ہے، اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ صرف اسلام. اللہ کا کہنا یہ ان الدین عند اللہ الاسلام. باقی مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب عربی میں ذہب یذہب سے نکلا، اس کا معنی ہوتا ہے جانا، اور مذہب جانے کی جگہ، اس میں ظرف. تو جانا اگر فزیکل جانا ہو، یعنی فزیکلی آپ چل کے جا رہے ہیں، جس جگہ جا رہے ہیں اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے، جانے کی جگہ. اور اگر آپ کی رائے کہیں چلتی بھی جا رہی ہے اور کسی ایک جگہ جا کے آپ کی رائے ٹک گئی ہے، تو وہ بھی ایک مکان میں جا کے رک گئی ہے نا، تو اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے. تو اب ہم جب کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے غور و فکر کر کے جو رائے قائم کی ہے وہ اسلام کے بارے میں. تو اسی وجہ سے مذہب فقہی رائے کو بھی کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے، اس بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے، اس بارے میں امام بخاری کا مذہب یہ ہے، امام ابن تیمیہ کا مذہب یہ ہے. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابن تیمیہ کا مذہب کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور تھا؟ تو بھائی وہاں مذہب رائے کے معنی میں ہے کہ انہوں نے جب غور کیا تو ان کی رائے جہاں جا کے ٹکی تو یہ ان کا مذہب کہلاتا ہے. تو جو فقہی مذاہب جو مرتب اور مدون ہوئے ہیں نا وہ 4 ہیں، تو اس لیے ان کو 4 فقہی مذاہب کہا جاتا ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. تو ان کو اس معنی میں مذہب کہا جاتا ہے کہ ان مجتہدین نے قرآن و سنت میں غور کر کے جو جہاں ان کی رائے جا کے ٹکی ہے وہ جو رائے بنی ہے اس کو مذہب کہا جائے. یہ بہت زیادہ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے حدیث کی اور فقہ کی کتابوں میں. تو عام لوگ اس ٹرم سے واقف نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یار یہ مفتی لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، 4 مذاہب ہیں، اسلام تو ایک مذہب ہے. تو بھائی جہاں مسائل میں اختلاف ہوگا وہاں کسی کی جو کوئی نہ کوئی رائے تو ہوگی نا. تو اجتہادی مسائل میں جب اختلاف ہوتا ہے، جب دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں تو اس رائے کو مذہب کہا جاتا ہے. یہ مذہب دین کے معنی میں نہیں ہے، یہ مذہب رائے کے معنی میں ہے. جب قرآن و سنت میں غور و فکر کیا تو ایک کی رائے یہ بنی، ایک کی رائے، اور دونوں رائے کا قرآن سنت سے یعنی صحیح ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتے ہیں تو اگر وہ درست نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں، غلط نتیجے تک پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے. اس کو بھی شریعت نے کالا دمنی قرار دیا ہے، کیونکہ مجتہد کے بس میں یہی ہے غور و فکر کر کے ایک رائے قائم کرنا. کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں بہت واضح بیان کر دیا، اس میں تو رائے کا اختلاف ہو نہیں سکتا. 5 نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ وغیرہ، حج وغیرہ. کچھ مسائل ایسے ہیں جو ڈیپ میں جائیں گے تو اس میں دونوں طرف دلائل ملتا ہے، تو پھر اس میں اختلاف ہوتا ہے، اجتہاد ہوتا ہے. تو اس اختلافی رائے کو مذہب کہا جاتا ہے. اس لیے جب بھی کسی عالم کے، مفتی کے منہ سے یہ سنیں نا کہ اسلام میں 4 مذاہب ہیں تو ایک دم ٹینشن میں نہ جایا کریں. وہاں مذاہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام تو ایک ہی مذہب ہے، یعنی ایک ہی دین ہے. ہاں اس میں کچھ اختلافی مسائل میں رائے مختلف ہو سکتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے. امام ترمذی لکھتے ہیں یہ مذہب ہے ابو حنیفہ کا، یہ مذہب ہے سفیان ثوری کا، جگہ جگہ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ مذہب شافعی ہے. تو عوام پریشان ہوتی ہے ترجمہ دیکھ کے، بھائی ان کا امام شافعی کا کوئی اور مذہب تھا. تو وہاں مذہب کا معنی دین نہیں ہے، وہاں مذہب کا معنی رائے ہے. تو ہم جب کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں صحیح دین کیا ہے، تو ہماری رائے ہے جو ہم نے دلائل کے بعد ایک مضبوط رائے قائم کی ہے، اس میں ہمیں ذرا بھی شک نہیں ہے، وہ یہ کہ اسلام برحق. انبیاء کرام پر بنی ہوئی فلمیں دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ ہم میں صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے گھر میں آج کل نوجوانوں کو بہت غصہ آتا ہے، یہ بد اخلاقی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بااخلاق ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لاہلکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں. بہرحال آپ کو احساس ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ گھر آتا ہوں غصہ ہوتا ہوں، تو کنٹرول کریں اپنے آپ کو. غصہ ہو تو اپنے لیے کوئی سزا متعین کریں. مجھے عمرے پر جانے کی بہت خواہش ہے لیکن میرے ساتھ محرم نہیں ہے. اچھا بھائی 7 سال کا بیٹا ہے، ایسے میں اکیلے جا سکتی ہوں؟ دیکھیں 7 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں ہوتی، تھوڑا سا انتظار کر لیں. 10 سال کا ہو جائے پھر آپ اس کے ساتھ چلے جائیں. ابھی یہ اتنا چھوٹا بچہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اور عمرے میں بڑا فتنے کا خطرہ ہوتا ہے. غیر مردوں میں جوان عورت دکھ جاتی ہے اور کتنے دن ساتھ گزارتے ہیں. تو عورت پہلے ہے
اور عمرہ یا حج کرنے والی وہ بعد میں، مرد پہلے ہے، عمرہ یا حج کرنے والا وہ بعد میں ہے، اس لیے اس شریعت نے اتنے لمبے سفر میں اجازت نہیں دی ہے۔ تو آپ کا یہ شوق اچھا ہے، اس پہ آپ کو اجر ملے گا، لیکن بچے کے 10 سال کا ہونے کا آپ انتظار کر لیں۔ ہماری ایک نسوار کی دکان ہے ماشاءاللہ۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ نسوار کا کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھے دکان پر بٹھا کر چلے جاتے ہیں، میری عمر 25 سال ہے، جماعت کے وقت میرا دکان پر بیٹھنا کیسے؟ نسوار کا کاروبار جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ، حلال ہے حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ صحت کے لیے بہرحال نقصان دہ ہے۔ جتنے بھی ماہر ڈاکٹر ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، نیکوٹین ہے اس کے اندر، تمباکو ہے، یا اب یہ اس طرح کی چیزیں کیا کرتی ہیں، آپ کی باڈی کے بلڈ کو آرٹیفیشلی سرکولیٹ کر دیتی ہیں، پھر جب وہ نہیں ملتی تو کھوپڑی خراب ہوتی ہے۔ دیکھیں نسوار والوں کو جب نسوار نہیں ملتی تو وہ ان کی کھوپڑی ایسی آؤٹ ہوتی ہے، مار دے بندہ وہ کھینچ کر۔ کیا الکوہلک میک اپ کے ساتھ عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا الکوہلک لپسٹک لگا سکتی ہے؟ دیکھیں الکوہلک میک اپ جو ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے، لہذا اس میں نماز جائز ہے۔ لپسٹک سے اس لیے اوائڈ کریں کہ وہ الکوہل پھر پیٹ میں بھی جا سکتی ہے، تو الکوہل کی بعض قسمیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، بعض قسمیں جائز ہوتی ہیں، تو احتیاط اسی میں کہ اوائڈ کریں لیکن جب تک خارجی استعمال ہے، چاہے وہ لپس پہ ہی کیوں نہ ہو، تو جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ ہاں احتیاط کے خلاف ہے کہ لپسٹک میں استعمال نہ کریں، صرف احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے، روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا۔ نعمان حمید ایبٹ آباد سے۔ خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں، لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی، پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے، تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے، کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں۔ تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے، لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آئی لائنز لگانا، یوپی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے ہیں آئی لائنر، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح؟ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسس کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہو، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے۔ جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا۔ یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کیا۔ تو لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا، بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہے کسی کی باریک ہوتی ہے، گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں۔ یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی، مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا اس کا، عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی اسی کو نہا دھو، تھوڑا سا خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کو چاہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں، بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ ایک نیچرل چیز، اس میں بھی آپ چینج نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح
آئی بروز بنانا بھی نہیں. ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو, جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی, بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں. یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا, کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہے, کسی کی باریک آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے, کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے. لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہو, تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئے, تو اس کی گنجائش تھی. تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے. نارمل تو فیشن کے لیے ہی حرام ہے, ناجائز ہے. اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے, حسن بڑھتا نہیں ہے, وحشت پیدا ہوتی ہے. دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل, عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں, تو یہ جائز نہیں. ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے, اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچ. کیا خطبہ سے سنے بغیر جمعہ ادا ہو جاتا ہے؟ کیا جمعے کا خطبہ سنے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات ہو جاتی ہے اور آدمی جماعت کے بیچ میں پہنچتا ہے, تو کیا ایسے نماز ہو جاتی ہے؟ احمد صاحب کو جی نماز تو ہو جاتی ہے, مگر یہ گناہ کا کام ہے. جمعہ کے خطبے سے پہلے پہنچنا واجب ہے, خطبہ سننا بھی واجب ہے, تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن نماز ادا ہو جائے گی. گورا ہونے کی کریم کیا لگا سکتے ہیں؟ خواتین گورا ہونے کی جو کریم لگاتی ہیں کیا وہ جائز ہے؟ آج کل بہت سی خواتین یہ لگا رہی ہیں. جائز ہے جی, اگر کریم میں کوئی حرام, بلکہ اگر کوئی چیز شامل بھی ہو تو باہر کا استعمال ہے نا, اندرونی استعمال تو نہیں, تو جائز ہے گورا ہونے کے لیے. میرا خیال ہے آپ کو اگر سوال آپ کا یہ تھا کہ کریم میں کوئی ناپاک چیز شامل تو نہیں ہوتی, تو اس میں دیکھ لیا جائے جیلیٹن وغیرہ نہ ہو, کیونکہ جو غیر مسلم کنٹریز سے جیلیٹن وغیرہ کسی چیز میں بھی استعمال ہوتی, مردار کی ہڈیوں سے بھی ہو, تو اس میں تحقیق کر لی جائے, اس کمپنی کا نام لکھ کے سرچ کر لیا جائے گوگل پہ, جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن لکھیں گے آپ تو وہاں ایک ادارہ ہے جامعۃ الرشید کا جن کا کام ہی یہی ہے. اور اگر کسی اسلامی کنٹری میں وہ بن رہی ہے تو پھر بالکل صحیح ہے, اس میں خام خواہ میں شک کرنا ٹھیک. باقی شاید آپ کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ کالے رنگ کو گورا کرنا, تو جائز ہے کالے رنگ گورا کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خواتین اگر یہ لگا رہی ہیں تو لگانے دیں. کیا حاملہ عورت دم چاشت کا پانی زمزم کا پانی پی سکتی ہے؟ ہمارے ہاں رواج ہے کہ حاملہ عورت پر نہ دم کرتے ہیں, نہ زمزم کا, نہ دم چاشت کا پانی پلاتے ہیں. چاشت کا پانی کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اس کے بارے میں کوئی کتاب ہو تو آگاہ کیجیے. کوئی کتاب نہیں ہے, یہ بات ہی غلط ہے. حاملہ عورت سب کچھ کھا پی سکتی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکیوریا کی بیماری میں کیا غسل فرض ہے؟ نہیں جی, وضو کرنا پڑے گا, غسل فرض نہیں ہے. کیا الکوہلک میک اپ کے ساتھ عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا الکوہلک لپسٹک لگا سکتی ہے؟ دیکھیں الکوہلک میک اپ جو ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے, لہذا اس میں نماز جائز ہے. لپسٹک سے اس لیے اوائڈ کریں کہ وہ الکوہل پھر پیٹ میں بھی جا سکتی ہے, تو الکوہل کی بعض قسمیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں, بعض قسمیں جائز ہوتی ہیں, تو احتیاط اسی میں کہ اوائڈ کریں. لیکن جب تک خارجی استعمال ہے, چاہے وہ لپس پہ ہی کیوں نہ ہو, تو جائز ہے, اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. ہاں احتیاط کے خلاف ہے کہ لپسٹک میں استعمال نہ کریں, صرف احتیاطاً کہہ رہا ہوں. روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے, روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. نعمان حمید ایبٹ آباد سے. خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں, لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی, پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے, تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے, کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں. تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو, ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے. لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آئی لائنز لگانا, یوپی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے ہیں. آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح. بہرحال جی یہ کہہ رہے کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر, تو لگانا جائز ہے. یہودی تو لگایا کرتے تھے, لگاتے بھی ہوں, تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا, اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے. باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے, تو ناجائز ہوگا, جیسے نیل پالش. اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے, یا مینسس کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں, تو پھر بلا کراہت جائز ہے. خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں. پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں, اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا, کاغذ پہ لگائیں, جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں, تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے, جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا. عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا, کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہو, تو آپ سوچ کا کیا ٹھکانہ ہوگا, کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے.
آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے. جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نہ خواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے. پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا. یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر. تو لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا. بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے. آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہے، کسی کی باریک ہوتی ہے، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے. تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے. نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں. تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی. مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، کوئی چمڑا چینج ہو گیا، اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی. تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا. جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی، اسی کو نہا دھو. تھوڑا سا خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کو چاہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے. تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ. تو اس سے زیادہ نہیں، بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز، اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے. سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد. تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی نہیں. ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی، بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی برو جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہے. یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہے، کسی کی باریک آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے. لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہو، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئے، تو اس کی گنجائش تھی. تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے. دھرو راٹھی، جس کا میں نے بھی اپنے بیان میں تذکرہ کیا اور دھرو راٹھی کی تعریف بھی کی کہ ان کی سائنسی تحقیقات بڑی زبردست ہوتی ہیں. ابھی دھرو راٹھی صاحب کی ایک حالیہ تحقیق انہوں نے یوٹیوب پہ ڈالی اپنے چینل پہ، جس میں یہ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور پاکستان دہشت گردوں کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن بہت ہی بددیانتی سے کام لیا ہے، اور میری نظر میں دھرو راٹھی کا جو ایک امیج تھا نا، وہ دھڑام سے نیچے آ گیا ہے کہ بھائی آپ بھی اپنے چینل کو بچانے کے لیے آپ نے اتنے بڑے بڑے الزامات پاکستان کے اوپر ڈال دیے، اور خود آپ کے اپنے کنٹری جو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، جس کے خود انڈیا کی گورنمنٹ نے اعتراف کیا ہے، ان کو آپ پی گئے بڑے آرام سے. یہ کوئی اعتدال کی بات نہیں ہوتی. میرے اب دھرو راٹھی سے چند سوالات ہیں جو میں نے ریٹن میں لکھے تاکہ دائیں بائیں میں نہ جاؤں، بات لمبی نہ ہو، ریٹن میں لکھوائے میں نے. میرا پہلا سوال دھرو راٹھی سے یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے ثبوت میں آپ نے سارے انڈین اخبارات اور انڈین نیوز چینل ہی کے حوالے دیے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں دعویٰ کروں غفار کے بارے میں کہ اس نے چوری کی ہے، اور دلیل میں اپنے ہی دعوے کو پیش کرنا شروع کر دوں. تو دلیل ہمیشہ کسی تیسرے سے دی جاتی ہے، تھرڈ پارٹی سے دی جاتی ہے دلیل ہمیشہ کسی سے. یہ تھوڑی کہ جو مدعی ہے اسی کا دعویٰ ہی دلیل ہے. تو دھرو راٹھی صاحب کوئی آپ تھرڈ پارٹی سے دلائل اور ثبوت پیش کریں جو الزامات آپ نے پاکستان گورنمنٹ پہ لگائے ہیں. آپ کا کنٹری دہشت گردی کر بھی رہا ہے اور اس پہ فخر بھی کر رہا ہے. تو دھرو راٹھی سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا اس دہشت گردی کو بھی آپ مارکیٹ میں لے کر آئے. جبکہ بلوچستان کا بارڈر ملتا نہیں ہے انڈیا سے، اتنی دور سفر کر کے وہاں دھماکے کروا رہے ہیں. جعفر ایکسپریس پہ اس نے جو کچھ کروایا، تو دھرو راٹھی کو چاہیے کہ آپ ذرا اپنے ملک کی بھی خبر لیں، پھر ہم آپ کے تجزیے کو دیکھیں گے کہ آپ واقعی انصاف کے ساتھ ایک تجزیہ کر رہے ہیں. اور کلبھوشن یادو، یہ جاسوس انڈیا کا گرفتار ہوا ہے بلوچستان سے، اور اب تک پاکستان کی تحویل میں ہے. یہ اتنا بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ آپ کے جاسوس یہاں گھوم رہے ہیں اور یہ کچھ کر رہے ہیں. تو دھرو راٹھی کو چاہیے ذرا اس جاسوس کا بھی حوالہ دے اور بتائے کہ انڈیا کتنی بڑی دہشت گردی پھیلا رہا ہے. اور دھرو راٹھی نے الزام لگایا ہے اسی طرح افغانستان میں جو انڈیا اب بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے بھی DDISPR نے کتنے ثبوت پیش کیے ہیں. تو ان ثبوتوں پر بھی آپ ذرا بات کرو نا. پاکستان کے جو DDISPR نے یہ ثبوت دیے ہیں، آپ ثابت کرو کہ یہ ثبوت غلط ہے. پوری ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد پاکستان نے جوابی حملہ کیا تھا، اس میں بھی آپ تبصرہ کریں. تیسری بات یہ کہ دھرو راٹھی نے پاکستان پہ الزام لگایا عدم برداشت، مذہبی جنونیت. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے میں گیا ہوں بلوچستان، جہاں میں نے ایک مندر کا ولاگ بنایا ہے کہ کتنے سکون سے ہندو لوگ پاکستان میں مندروں میں جاتے ہیں
اور اپنی عبادتیں کرتے ہیں, چرچ کھلے ہوئے ہیں. ہم میں اگر برداشت نہ ہوتی تو اتنے سکون سے ہندو, عیسائی, سکھ یہاں پہ رہ نہ رہے ہوتے. ہم نے تو بارڈر کھول دیا سکھوں کو لاہور میں آنے کے لیے اور اپنی عبادت گاہ میں جانے کے لیے. انڈیا میں مسجدوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, آئے دن مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے, بابری مسجد توڑی گئی, شہید کی گئی, اور جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں سلوک ہو رہا ہے عدم برداشت. گائے کا گوشت آپ سر عام کھا کے دکھا دو, جو آپ کا حشر نشر کرتے ہیں وہ صرف ایک گائے کے معاملے پہ جو انہوں نے کیا کیا, بھائی اگر آپ کو گائے نہیں کھانی آپ نہ کھاؤ, ہر مذہب میں گائے مقدس تھوڑی ہے, آپ مت کھاؤ گائے. دیکھو ہمارے ہاں عیسائی, بعض عیسائی خنزیر کھاتے ہیں, ہمارے مذہب میں خنزیر کیا ہے, حرام ہے, ہم ان کو روکتے ہیں, نہیں بھائی تمہارے مذہب میں جائز ہے تم کھا سکتے ہو, ہمارے مذہب میں جائز نہیں, ہم نہیں کھا سکتے. لیکن آپ ہندوستان میں گائے کھا کے دکھاؤ. آپ تو دھرو راٹھی کو چاہیے تھا کہ اس پہ بھی آپ ایک ولاگ بنائیں اور کہیں یہ عدم برداشت کہاں ہے, ہندوستان میں یہ عدم برداشت. لڑکی کے چہرے سے اسکارف کھینچنے کا واقعہ یہ پاکستان کا ہے یا ہندوستان کا ہے؟ کتنا بڑا اسکینڈل بن گیا تھا وہ, یہ تو ہندوستان کا واقعہ ہے. احمد آباد کا واقعہ پاکستان میں ہوا ہے, ہندوستان میں ہوا ہے, جہاں گھس کے مارا گیا ہے مسلم آبادیوں پہ, کس طرح بچوں پہ ظلم کیا گیا ہے. عیسائی بھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے, مسلم بھی کھڑے ہوئے, سکھ بھی کھڑے ہوئے. یہاں کسی ہم نے نہیں دیکھا کوئی اقلیت والے, مذہبی اقلیت والے کبھی ہماری گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں. ان کو پتا ہے بھائی یہ گورنمنٹ کس کا ساتھ دے رہی ہے, یہ اقلیتوں کے حقوق کی, جو اقلیت کہتے ہیں جو مائنورٹی میں ہوتے ہیں, جو بھی غیر مسلم ہے. تو دھرو راٹھی کو چاہیے ذرا اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں, پھر ہم آپ کہیں گے کہ ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ انصاف کے ساتھ تجزیہ کرتے ہو. دھرو راٹھی سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بالکل پازیٹیو وے میں اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا, آپ نے اس کو ملک سے باہر نکال دیا, نیشنلٹی چھین لی, اس کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا آپ نے. تو کون شدت پسند ہے؟ آپ کے ملک کا ایک شخص تھا, نیشنل تھا, آپ اس کو تحفظ دیتے, اگر اس نے کوئی غلطی کی تھی آپ اس کے خلاف کیس کر لیتے, ثابت کرتے غلطی کیا ہے وہ. لیکن آپ نے اس کو دنیا میں کسی قابل نہیں چھوڑا, آپ نے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. اور خود دھرو راٹھی کیوں جرمنی میں ہے اس وقت, آپ کیوں نہیں انڈیا جا کے آرام سے رہتے؟ تو انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہوئے. تو اتنا ہی انڈیا اگر براڈ مائنڈیڈ اور تحمل مزاج کنٹری ہے تو دھرو راٹھی ذرا آپ جاؤ نا, انڈیا جاؤ, آپ پھر وہاں جا کے رہو, آپ خود وہاں سے فرار ہوئے ہوئے ہو انڈیا سے. تو یہ بہت ہی ناانصافی والا تجزیہ کیا دھرو راٹھی نے. میرا ایک اور سوال ہے دھرو راٹھی سے, انڈیا میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پاکستان سے دشمنی کا منجن بیچے بغیر آپ کو ووٹ نہیں ملتے. وہاں ہر شخص کو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگانا پڑتا ہے. اویسی کو دیکھ لو نا آپ, جو ٹوپی پہن کے آج کل پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد. کبھی ہمیں دیکھا ہم نے انڈیا مرد آباد کا نعرہ لگایا ہو؟ کبھی ہمیں دیکھا؟ کبھی ہمارے کسی سیاستدان کو, نواز شریف کو, بے نظیر بھٹو شہید کو, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو, اور اللہ بھلا کرے عمران خان کو, زرداری کو, اور شہباز شریف کو, اور کون رہ گیا, بلاول بھٹو کو, کبھی دیکھا کہ ووٹ لینے کے لیے یہ کہو کہ انڈیا مرد آباد؟ کبھی دیکھا؟ ہمارے ہاں انڈیا کی دشمنی پہ کسی کو ووٹ نہیں ملتا. انڈیا میں ووٹ ملتا پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا کے ہے. تو شدت پسند پاکستانی ہوئے, انڈیا ہوا, انڈیا شدت پسند ہوا. آپ کو پاکستان دشمنی وہاں نکالنی ہے, پاکستان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی مرد آباد کے پاس. ہم نے اس جنگ میں بھی انڈیا کی مخالفت نہیں کی ہے, جنگ میں بھی مودی کی مخالفت کی ہے. بارڈر پہ جا کے میں نے کہا ہماری انڈیا سے دشمنی نہیں ہے, ہماری انڈیا کے ہندوؤں سے, عیسائیوں سے, مسلمانوں سے, سکھوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اور یہ ایک مذہبی اسکالر بول رہا ہے, مذہبی اسکالر جس کو آپ کہتے ہیں یہاں شدت پسندی ہے, وہ اتنی بیلنس بیان کر رہا ہے کہ جنگ کے حالات میں بھی وہ کہہ رہا ہے ہماری حکومت, ہماری دشمنی صرف مودی سے ہے. اور آپ انڈیا میں جا کے دیکھ لو, اویسی کو دیکھ لو جو مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ بنتا ہے, پاکستان مرد آباد نعرے لگا رہا ہے وہ بیٹھ کے. وجہ اس کی ہے کہ اس کی مجبوری ہے, اس کو پتا ہے انڈین گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے چھوڑے گی نہیں آپ کو, وہاں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے بغیر آپ چل نہیں سکتے. تو شدت پسند پاکستان ہوا یا انڈیا ہوا؟ انڈیا ہوا. تو دھرو راٹھی صاحب کائنڈلی اب آپ ایک اور کلپ بنائیں, آپ بولیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ سب چیزیں تو میں بیان کرنا بھول ہی گیا تھا. پھر میں مانوں گا کہ آپ کے تجزیے اور آپ جو انالائز کرتے ہیں اور جو ریسرچ کرتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. گائے کا گوشت کھانے پر گاؤں والوں پر حملے کرنا, یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ انڈیا میں. زبردستی جے شری رام کہلوانا, کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, آج بھی ہیں. جے شری رام کے زبردستی نعرے لگوانا, خواتین سے نقاب اتروانا, بابری مسجد پر حملے. ابھی ایک نیا ایشو چل رہا ہے انڈیا میں, وقف املاک پر قبضے, جس کو انگریز نے نہیں چھیڑا,
انڈیا میں بہت ساری املاک ایسی ہیں جو لوگوں نے وقف کی ہیں کہ دینی مدارس اور مسجدوں کے لیے. ایسی وقف املاک امریکہ میں بھی ہیں, کینیڈا میں بھی ہیں, یو کے میں بھی ہیں, وہاں کی گورنمنٹ نہیں چھیڑتی. کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں چرچ کے لیے, کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں مندر کے لیے کہ ان کی جو ارننگ ہوگی مندر میں جائے گی, ان کی جو ارننگ ہوگی چرچ میں جائے گی. اسی طرح کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں مدرسوں اور مسجدوں کے لیے. مودی سرکار نے وہ تمام وقف جو املاک ہیں وہ کس کے قبضے میں لے لیے ہیں؟ یہ کام انڈیا کر رہا ہے بھائی. پاکستان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ کسی مندر کے لیے کوئی وقف عمارت ہو جس کی ارننگ مندر کو جاتی ہے اور پاکستان گورنمنٹ نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہو. تو شدت پسند پاکستان ہوا یا انڈیا ہوا؟ تو دھرو راٹھی کو چاہیے آپ ذرا اس پر بھی بات کریں. حالیہ جنگوں میں آپ دیکھ لو, حالیہ جنگوں میں پہل پاکستان نے کی تھی, انڈیا نے کی تھی. پہل بھی تم کر رہے ہو, خواتین کے چہروں سے نقاب بھی تم اتار رہے ہو, مسجدیں بھی تم گرا رہے ہو, کوئی گائے کی گوشت کی بات کرتا ہے اس کو بھی تم مار رہے ہو, اور تم خود جرمنی بھاگے ہوئے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی تم نے نکال دیا, اور پاکستان مرد آباد کہے بغیر تمہیں ووٹ نہیں ملتا ایک کنٹری میں. تو جبکہ ہمارے ہاں یہ کوئی مسئلے ہے ہی نہیں. تو ان سب باتوں سے پتہ ہے. پانی تم نے بند کیا, سنتاس معاہدہ تم نے توڑا ہے. جو سنتاس معاہدہ تھا, ایگریمنٹ تم توڑ رہے ہو. ہاں, کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف تم چل رہے ہو. تو دھرو راٹھی نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے, اور شاید اس کی ایک وجہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ انڈیا نے سارے چینل بند کر دیے. ذرا سا بھی آپ انڈیا کی پالیسی پہ اعتراض کرو, چینل بند. اچھا میں خود بتاؤں, میرے کچھ دوست تھے باہر ملکوں میں جو انڈین تھے, ابھی بھی ہیں میرے ساتھ, جتنی تصویریں جتنی ویڈیو سب انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں ڈر کے, مودی گورنمنٹ سے ڈر کے. ہم نے تو ڈیلیٹ نہیں کی. ہمیں اگر یہاں کی گورنمنٹ پکڑتی ہے اور میں بتاتا ہوں یہ میرا انڈین دوست ہے, گورنمنٹ ہمیں کچھ نہیں کہتی ہے, صحیح ہے نا. دوستی یاری ہوتی ہے بھائی, امریکن سے بھی ہوتی ہے, انڈین سے بھی ہوتی ہے, جاپانیوں سے بھی ہوتی ہے. انڈیا میں جتنے جو پاکستانی جاتے ہیں نا, سعودی عرب میں جاتے ہیں, دبئی میں جاتے ہیں, باہر ملکوں میں جاتے ہیں, انڈین بھی تو ملتے ہیں نا. تو انڈین سیلفی لیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا, ایک انڈین کا حج پہ مجھ سے ملے, بہت عقیدت ان کو, محبت, کوئی مشہور سیلیبریٹی ہے وہ انڈیا کی, بس سلام دعا کر کے پتلی گلی سے نکل لیے وہ. میں دوبارہ ملا, میں نے کہا آپ ایک دم غائب ہو, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بہت سخت حالات ہیں انڈیا میں, میں نہیں چاہتا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کوئی میری تصویر لے لے. دھرو راٹھی تم اس کا جواب دو. اتنی شدت پسندی, میں کوئی بم لے کے آ رہا ہوں یار انڈیا میں؟ ہم تو انڈیا کی دشمنی کی بات کرتے ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی انڈیا مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا, ہم نے کبھی انڈیا کی دشمنی کا لیبل لگا کے لوگوں کو سے فیور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, نہ ہماری گورنمنٹ نہ ہم. تو بہت ناانصافی کی ہے اس میں. انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا, کیا نام ہے یار وہ جو منصور علی خان نے بھی دھرو راٹھی کو بڑا اچھا جواب دیا, وہ بھی آپ لوگ سن لیں. تو میرا خیال ہے دھرو راٹھی کو خطرہ یہ تھا کہ اگر میں نے ابھی بھرپور طریقے سے حمایت نہیں کی تو میرا چینل بھی اڑ جائے گا اور میرے چینل کا پروگرام بھی اڑ جائے گا. سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہندی میں ہوتے ہیں, اردو میں ہوتے ہیں, ان کے جو ہندی اردو ایک ہی ہے, اس کو بھی بلا وجہ الگ زبان زبردستی قرار دیا ہوا ہے. یہ بھی شدت پسندی ہے. پاکستانیوں سے دشمنی میں اس ہندی کو اردو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو یار بھائی, ایک ہی زبان ہے, کچھ الفاظ آگے پیچھے کر لیے تو زبردستی. گرامر سے دیکھا جاتا ہے, زبان کا جو پتہ چلتا ہے گرامر سیم ہے. میں جا رہا ہوں, ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں, میں جا رہا ہوں, لیکن اس کو اردو نہیں بولتے. وہ اردو سے نفرت بلا وجہ نکال رہے ہو آپ. اردو شاعری, اردو تو پیدا انڈیا میں ہوئی ہے, پاکستان میں تھوڑی ہوئی ہے. پاکستان کی مقامی زبان اردو نہیں ہے, پاکستان کی مقامی زبان بلوچی ہے, پاکستان کی مقامی زبان سندھی ہے, پاکستان کی مقامی زبان پشتو ہے, پاکستان کی مقامی زبان سرائکی ہے, ہزارہ وال ہے. انڈیا کی مقامی جو زبان ہے نا بیسک, وہ اردو ہے, لکھنؤ کی پیداوار. آپ نے دشمنی میں یار اپنی زبان سے رشتہ توڑ لیا یار کہ مسلمان بولتے ہیں اردو. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی چھوڑا, میں لمبی تفصیل میں جاؤں گا, تو ساری شدت پسندیاں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں, اور آپ کی فلمیں اردو میں بنتی ہیں, آپ کے گانے اردو میں ریلیز ہوتے ہیں, مجبور ہیں آپ اردو. لیکن دشمنی دیکھو, جان جان کر مشکل الفاظ لے کر آئیں گے ہندی میں, جس کا مطلب خود انڈیا کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. ہر طرح کی شدت پسندی آپ اختیار آپ نے کی ہوئی ہے, اور سارا ملبہ کس کے اوپر ڈال رہے ہو, پاکستان کے اوپر آپ نے ڈال دیا ملبہ. ہاں, کرتارپور میں دیکھو نا, سکھوں کو ہم نے عبادت گاہ کھول دی, ان کی عبادت کرنے کے لیے سکھاتے ہیں, عبادت کر کے جاتے ہیں. تو یہ ساری شدت پسندی دھرو راٹھی سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. ہم تو, ہماری نظر میں تو آپ کا ایک بڑا اچھا امیج تھا کہ آپ بڑی ایک معتدل رائے ہوتی ہے آپ کی, لیکن اس دفعہ تو آپ نے سارا بیڑا غرق کر دیا, سارا ہی بیڑا غرق کر دیا. اور اگر آپ پھر بھی اس پہ مسیرنی پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر آپ انڈیا کی دہشت گردی کی بھی کچھ مثالیں دیں, اور بتائیں کہ اگر پاکستان کرتا ہے تو انڈیا زیادہ کرتا ہے, زیادہ کرتا ہے. ہاں, ابھی حالیہ جنگ میں دیکھ لو, پاکستان نے ان کے فوجی اڈوں پہ اٹیک کیا ہے اس جنگ میں, اور انڈیا نے کہاں اٹیک کیا ہے, سارا عوام پہ, پبلک پہ. مسجدیں صاف نظر آ رہی ہیں, مسجدوں کو شہید کیا ہے.
ہماری گورنمنٹ نے, ہماری فوج نے کہا مندر نہیں گرائے. ایک انگریز نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے, میں نے خود اس کا کلپ سنا. اس نے کہا کہ جنگ اگر کسی نے سیکھنی ہے تو اس موقع پہ پاکستان آرمی سے, پاکستانی افواج سے سیکھے. پتہ نہیں شرف سرکار کہاں گیا, آج کل میڈیا سے غائب ہے, مارکیٹ سے شاپ. ہو سکتا ہے کسی نے اس سے زیادہ پاورفل پھونک لگا دی ہو اس کو, اس سے بھی بڑی پھونک مارکیٹ میں آ گئی ہو. لیکن کتنا بیوقوف بنایا نا لوگوں کو, کتنا بیوقوف بنایا. کل بیچاری خاتون آئی ہے کسی عامل کی ڈسی ہوئی, عامل بھی ادھر گلشن معمار میں ہے. تو مجھے جب پتا چلا اس نے کہا وہ عامل ہے, میں نے کہا بھائی میں ملاقات نہیں کرتا, یہ میں عاملوں کے بارے میں پہلے مجھے پتا تھا, بیچاری کو برباد کر دیا اس عامل نے. تو میں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی ان کو بول دو کہ میں ملاقات کا ٹائم نہیں دوں گا, عامل کے پاس آپ گئی کیوں؟ لیکن وہ بتایا میں بہت دور سے آئی ہوں. جب بہت اصرار کیا تو پھر ہم نے بات سنی, وہی عامل برباد کر چکا تھا. مجھے کہنے لگی مدد کرے, میں نے کہا آپ کوئی مدد نہیں ہو سکتی, میں کیا کروں بھائی. آپ لوگوں کو سمجھا کے ہم تھک گئے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. برباد ہوتے ہو, لٹ جاتے ہو, پٹ جاتے ہو, گھر تباہ ہو جاتے ہیں, پھر آتے ہو. ایسے کئی کیس ہوئے ہیں, میں سمجھاتا رہا فلاں کے پاس مت جاؤ, ڈرامے باز ہے, نہیں جائیں گے, آپ کو کیا پتا عملیات کا. جب لٹ پٹ گئے, برباد ہو گئے, پھر مجھے کہہ رہے ہو اس عامل کے خلاف فتوا لکھو. میں نے کہا اب کیوں لکھوں فتوا, میرے تو سارے عاملوں کے خلاف ہول سیل کے حساب سے فتوا ہے. انڈیویجولی الگ الگ عاملوں پہ لکھنا شروع کر دوں میں تو ساری زندگی اسی میں گزر جائے گی. تو میرے بھائی بات ختم کر رہا ہوں میں, محبت ہلکی چیز بولو نہیں ہے. آپ کی بیگم آپ کو بول دے آپ بہت اچھے, میں آپ کی خدمت کروں گی, آپ کے کپڑے استری کروں گی, کام تو سارے ایک نمبر کر رہی ہے وہ, اور آپ کے لیے زینت اختیار کروں گی, اور کھانا آپ کو ٹائم پہ پکا کے دوں گی, اور روزانہ صبح دوپہر شام نئے نئے طرح طرح کے یوٹیوب پہ ریسیپیز دیکھ دیکھ کے بہترین کھانے بنا رہی ہے, ہر طرح کی خدمت کر رہی ہے. ایک دن آپ نے کہا بیگم میں بڑا متاثر ہوں, مجھے لگتا ہے تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے. کہ نہیں محبت تو جمشید سے, محبت آپ سے. جمشید کی اتنی برائیاں کی, کچھ تعریف بھی ہو جائے نا. جمشید ہے. آپ نے اس کے بائسیپ ٹرائسیپ چیسٹ دیکھا, کیا چوڑا سینہ, آواز دیکھی. پھر آپ سے کہنے لگے کھانا بناؤں, کیا کھانا پسند کریں گے آپ؟ کہوگے زہر کھانا پسند کروں گا. کیا خیال. اور جمشید کے دل میں کتنے لڈو پھوٹیں گے, حالانکہ نہ اسے کھانا پکا کے کھلا رہی ہے, نہ اس کے کپڑے استری کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے محبت سے بڑا کوئی عمل بولو نہیں ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک وہ جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا خوف. دوسرے وہ جو صرف اللہ کے لیے محبت کریں. زنا سے بچنا ایسے موقع پہ کتنا مشکل, اس مشکل عمل کو محبت والے عمل کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا آسان نہیں ہے. شہوت پرست آدمی اپنی خواہش کے لیے محبت کرتا ہے. اللہ کے لیے جو محبت کرے گا سب سے پہلے اللہ سے کرے گا, پھر والدین سے کرے گا, پھر اپنے بڑوں سے کرے گا, اپنے استاذوں سے کرے گا, علماء سے کرے گا, نیک لوگوں سے کرے گا. اور شہوت پرست آدمی کسٹمر سے کرے گا, ماتحتوں سے, جس سے اپنا فائدہ ان سے کرے گا محبت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی کمپنی سے کرے گا جہاں اس کو کیا مل رہا ہے, روکھڑا مل رہا ہے. گرل فرینڈ سے کرے گا. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایک لڑکی سے بہت سچی محبت ہو گئی ہے. میں نے کہا لڑکی سے سچی محبت نہیں ہوتی, سچی محبت امی سے ہوتی ہے, ابو سے ہوتی ہے, بیوی سے بھی ہوتی ہے. لڑکیوں سے ٹھرکی محبت ہوتی ہے. یہ بولو محبت ہو گئی, اس کو سچی مچھی کا نام دینے کی کیا لگتی ہے تیری وہ؟ ہاں ایک ہو گئی ہے, بس یہ کہہ لو ایک ریالٹی ہے, مرد کو ہو جاتی ہے بعض دفعہ, تو اس کا شریعت نے حل بتایا بیوی بنا کے اب سچی محبت کر لے. اس سے بیوی سے ہوتی ہے محبت سچی, کیونکہ رہتے رہتے کیا ہو جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ انسان رہتا ہے محبت ہو جاتی ہے. ابھی رہی نہیں ہے اور تیرے کو محبت ہو گئی ہے, کم بخت. ٹھرک از کالڈ محبت آج کل. تو بات کو میں سمیٹتا ہوں. تو میرے بھائی جب محبت سب سے اہم چیز ہے, بیوی برداشت نہیں کرتی, شوہر کہیں اور دل دے بیٹھے, شوہر برداشت نہیں کرتا, بیوی میری خدمت کرے لیکن دل کہیں اور, اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ بنایا میں نے, کھلایا میں نے, پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کر دیا, ماں کی گود بھی تجھے میں نے دی, باپ کا سایہ بھی تجھے میں نے دیا. وہ فصیلتی ہلتی تؤوی, وہ خاندان جس نے تجھے محبت سے پالا, وہ خاندان کس نے دیا؟ میں نے دیا. پھر میں نے تجھے بلوغت کی دہلیز پہ پہنچایا, آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں, زمین میں تو ایک بیج ڈالتا ہے تناور درخت بنا کے سینکڑوں پھل پیدا کر دیے. انبت لکم, ہر طرح کے زرعا مختلفا الوانہ, جن کے ذائقے اور رنگ مختلف, کھیتیاں لہلہاتی ہوئیں, اتنا کچھ پیدا کر دیا. اور تو اس خدا کو چھوڑ کر حرام محبتوں میں پڑ جائے تو میرے بھائی ہے تو صرف یہ محبت, لیکن نبی اس کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ کو جتنا غضب اس پہ آتا ہے اتنا کسی انسان کو انسان پہ غضب نہیں آتا. اور کافر کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کیا عجیب آیت ہے, اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں.
اللہ کیسے شکایت کر رہے ہیں؟ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسی محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ کو غصہ آ رہا ہے نا، غضب آ رہا ہے، تبھی اللہ شکایت کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، حالانکہ نہیں ہونے، ایسا تو ایک انسان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کہتے ہیں بہت سے انسان ہیں جو اللہ کے علاوہ سے وہ محبت کرتے ہیں جو صرف کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ شہوت پرست آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ اللہ سے محبت میں کیا کر رہا ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ گرل فرینڈ سے محبت میں ڈیٹیں مل رہی ہیں، حرام کاریاں مل رہی ہیں، ٹھڑک پوری ہو رہی ہے۔ اللہ سے محبت میں کیا مل رہا ہے؟ نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے، کیا خیال ہے؟ روزے رکھنے پڑ رہے ہیں بھائی۔ لیکن غیرت مند آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، پیدا اس نے کیا، بنایا اس نے، کوئی بات نہیں۔ تہذیب یافتہ انسان نیک آدمی یہی کرے گا، کافر یہ نہیں کرے گا۔ تبھی آپ کافروں کو دیکھ لو، جتنے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، جس سے جتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے اس سے اتنی کم ہے، جس سے کم ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ۔ کافر اپنی گرل فرینڈ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اور ماں باپ کو کہاں جمع کراتا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں۔ کافر دوستوں سے ٹوٹ سے محبت کرتا ہے، اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بوجھ بنیں گے۔ کل کسی نے بتایا کسی انڈیا کی کسی ایکٹریس کا بیان آیا ہے، پتہ نہیں ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، مجھے یاد نہیں، اور اولاد نہیں ہے، فیمیل ایکٹر ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ لائک۔ میں نے دیکھی نہیں ہے وہ ویڈیو، مجھے کسی نے بتائی، تو میرا خیال ہے اسی طرح ہی کہہ رہی ہوگی، ان کا اسٹائل یہی ہے بات کرنے کا، آئی ڈونٹ لائک۔ تو اس کا میاں جو ہے نا اس کو ڈیورس دے رہا ہے، طلاق دے رہا ہے کہ بھائی مجھے تو چاہیے نا، ایک تو چاہیے، 8-10 سال ہو گئے ایک بھی نہیں ہے۔ یہ ہے میاں بیوی کی محبت۔ اب محبت ہوتی ہے سب سے پہلے عورت کو شوہر سے اولاد چاہیے ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی نشانیاں ہوں، تبھی نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرے اور تمہیں اولاد دے۔ تو پتہ چلا محبت اور اولاد ساتھ ساتھ ہیں۔ ان فنکاروں میں، اداکاروں میں، لبرل انٹیوں میں محبت ہوتی شوہر سے تو اولاد چاہتی ہیں، یہ اولاد نہیں چاہتی۔ اس کا مطلب صرف خواہش کی محبت ہے، صرف دوستی ہے، شہوت پوری کرنی ہے اور نچوڑنا ہے، ٹاٹا بائے بائے۔ اس کے بعد ابے ان کی پول پٹیاں مجھ سے کھلوایا کرو آ کے، میں ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں نا ٹھیش پیش، یار یہ مولوی لوگ بد اخلاق اور مولوی ایسے تھے اور یہ مذہبی لوگ شدت پسند اور یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھو اور یار ٹھیش پیش کیا، وہ یہ ٹھیش پیشی ہے، اوپر سے اندر سے خالی کھوکھلے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا بات؟ نیک صرف وہی ہے، حقیقت میں انسان کا بچہ وہی ہے جو اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت میں خواہشات قربان کرے گا۔ اور ان کم بختوں کو جس سے محبت ہوتی ہے قربانی نہیں ہوتی، اسے قربانی کا بکرا بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ لبرل انٹیاں اپنے میاں سے محبت کرتی ہیں، اولاد نہیں چاہیے، پیسے چاہیے، ذمہ داریاں اپنی پوری نہیں کرنی ہے، اس کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے۔ اور لبرل انٹے بھی ایسے ہی ہیں، ان کو بھی بیوی سے اولاد نہیں چاہیے، ان کو بھی نہیں چاہیے، لائف کو بس انجوائے کرو بس۔ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ ٹھڑک ہے۔ محبت ہوتی ہے خاندان بنانا چاہتا ہے، فیملی بنانا چاہتا ہے انسان۔ سب سے بڑی بات اپنی اولاد سے بھی تو محبت ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ کس سے؟ تو اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کا مطلب اس میں محبت کے سافٹ ویئر ختم ہو چکے ہیں، صرف ٹھڑک رہ گئی ہے۔ بار بار مجھے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بچپن کا سنا ہوا ایک بیان یاد آتا ہے کہ جو غیر مسلم لوگوں کا کلچر ہے نا، ان میں محبت ختم، حتیٰ کہ نہ باپ سے محبت، نہ ماں سے محبت، نہ عورت کی تو کوئی ہے ویسے، نہ عورت کو ماں والی محبت ملے گی، نہ بیوی والی محبت ملے گی، نہ بیٹیوں والی محبت ملے گی، نہ بہنوں والی محبت ملے گی، نہ خالاؤں والی محبت ملے گی، نہ پھوپھیوں والی محبت ملے گی، اسے صرف بوائے فرینڈ والی محبت ملے گی، وہ بھی اس وقت تک جب تک اس میں حسن و جمال ہے۔ جہاں اس کا حسن و جمال ختم ہوا، جو غیر مسلم لوگ ہیں، میجورٹی، سارے نہیں، میجورٹی کیا کرتی ہے کہ جہاں اس کا حسن و جمال ختم ہوا تو ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا صاف ستھرا اور استعمال کے بعد کہاں پھینکا جاتا ہے؟ ردی کی ٹوکری میں۔ آپ صرف ڈائری لے کے ان ملکوں میں چلے جاؤ، جن لڑکیوں کو ردی کی ٹوکریوں میں پھینکا گیا ہے نا استعمال کے بعد، ان کی سوانح لکھنا شروع کر دو، کتابوں کی کتابیں ختم ہو جائیں گی، ان کی کہانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ سمجھتا ہے؟ اچھا آپ کے اچھے بھی سمجھیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا 18 سال میں لونڈے لپاڑے کی شادی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں اور وفا کرتا ہے، مر کے بیوہ کر کے جاتا ہے وہ۔ ہمارے ہاں طلاق کا ریشو بہت کم ہے ان ملکوں کی نسبت، اور جو ریشو بڑھ بھی رہا ہے یہ انہی کی نحوست سے بڑھ رہا ہے، انہی کے ڈرامے فلمیں ہمارے ہاں ڈیورس کا ریشو بڑھا رہے ہیں۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو؟ جب نہیں سمجھے گا بات کو تو کیسے نکلے گا رات کو؟ جو پڑھتا نہیں ہے رات کو وہ نہیں سمجھتا ہے بات کو۔ خیر، تو خلاصہ بس ایک لفظ میں ختم کر رہا ہوں کہ کفر اور اسلام میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ کافر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے؟
آپ کو پسند ہو سکتا ہے. لوگ بہت کمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے, وہ حقیقی مسلمان ہیں, وہ حقیقی نیک ہے. نا 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 نا, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت وہ نیک نہیں ہو سکتا. میری اور آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے محبت نصیب کر, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے یہ سوال دیا ہے نا, میرے پاس ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے جو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ دعوے سچے ہیں جھوٹے ہیں. اور دوسرا, ایسا کرے گی کیوں, تو کیا فائدہ ہے اس میں. دوسرا, بعض دفعہ آپ کو کوئی بے گناہ لگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ بے گناہ ہوتا نہیں ہے. 4-5 سال پہلے کسی کو اٹھایا خفیہ ایجنسیوں نے, ہمارے ریلیٹیو نے بتایا کہ وہ بالکل بے گناہ لوگ ہیں, اور رونا دھونا شروع کیا, انہوں نے گالیاں دینا شروع کی اور کہا کہ بے گناہ لوگوں کو اٹھایا, یہ کیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں مبتلا تھے وہ. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ ہماری ایجنسیاں یا ہماری فوج نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, لیکن اسپیسیفک کوئی خاص واقعہ ہوگا اور آپ کہیں گے میں اس پہ احتجاج ریکارڈ کرواؤں, مجھے نہیں پتا بھائی اس کی ڈیپ میں کیا ہے. آپ جس کو بے گناہ کہہ رہے ہیں وہ بے گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کے پاس, ایجنسیوں کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوتی. ہم یہی کہیں گے جو بھی ظالم ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کرے, پہلے ہدایت ہے, ہدایت کے قابل نہیں ہے, تباہ و برباد کرے. لیکن اسپیسیفک کسی خاص واقعے میں کہوں کہ یہ غلط ہے, میرے پاس نالج نہیں ہے. اور اگر بے گناہوں کو قتل اس طرح سے ایجنسیاں کر رہی ہوتی تو بے گناہ تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ KPK میں ہو رہا ہے, پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا. جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, افغانستان کا بارڈر ملتا ہے KPK سے, تو جتنے بھی انڈیا کی ایجنسیاں ہیں انوالو ہو رہی ہیں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں, وہ ساری افغانستان کے بارڈر سے پشاور اور KPK آتے ہیں, وہاں سے جا کے دھماکے کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں ہوگا وہاں پر ہی آپریشن ہوگا نا. جیسے بلوچستان میں فوج آپریشن کر رہی ہے اس لیے کہ دھماکے وہاں ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ فوج خود کروا رہی ہے. اب تو لوگوں کے سامنے آ گیا نا جو بے گناہ بھی بے دردی سے قتل ہوا ہے. ابھی ایک فیملی, بچیوں کے سامنے باپ کو شہید کیا گیا, یہ فوج نے کیا ہے. ہمارے ملک میں گورنمنٹ پہ کو جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے خلاف کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. بعض دفعہ کوئی وزیر رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کراچی میں جب دہشت گردی عروج پر تھی, جب راحیل شریف کے دور میں رینجرز کے پاس اختیارات آئے, وہ دہشت گردی ختم کر دی انہوں نے. جب تک سویلین کے پاس اختیارات تھے وہ رینجرز کو اختیارات ہی نہیں دے رہے تھے, اور ہم صبح شام بلا وجہ رینجرز کو بلا بلا کہہ رہے تھے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. میں رینجرز کے آفیسر سے ملا, وہ کہتے تھے بھائی ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں, گورنمنٹ دیتی نہیں اختیارات. اختیارات دے تو 2 دن میں کراچی کو ٹھیک کر دیں ہم. تو جب اختیارات آئے ٹھیک کر دیا انہوں نے. کتنے بڑے بڑے آپریشن ہوئے تھے. رینجرز کے لوگوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم وضو کر کے جاتے تھے اور کلمہ پڑھ کے کہ اب شاید ہماری لاش آئے, لیکن کراچی میں امن قائم کر دیا تھا انہوں نے. تو ایسے ہی کچھ سول حکومتیں ایسی ہیں جو جن کے اپنے سیاسی مفادات ہیں, وہ اپنے سارے جرائم ایجنسیوں پہ, فوج پہ ڈال دیتی ہیں. نہ ان کو آپریشن, جب آپریشن ہو تو کہہ رہے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. اور جب دھماکے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں فوج خود کروا رہی ہے. بھائی دنیا میں ایسے کوئی کنٹری نہیں چلتا ہے, کوئی دنیا میں کنٹری ایسے نہیں چلتا ہے, مر جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. اس وقت امریکہ, جو اسرائیل اور انڈیا کے یہ بلوچستان اور KPK کے ذریعے پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں. تو KPK کی عوام اور بلوچستان کی جو عام عوام ہے وہ تو محب وطن ہے, لیکن بارڈر کہاں مل رہا ہے؟ بارڈر تو افغانستان سے مل رہا ہے نا, اور افغانستان کے ذریعے انڈیا انوالو ہو رہا ہے. تو وہ مداخلت انہی صوبوں میں زیادہ کر رہا ہے. تو جب انہی صوبوں میں مداخلت ہو رہی ہے تو آپریشن بھی انہی صوبوں, وہیں جو لوگ بکیں گے, جو غیر ملکی ایجنسیوں سے پیسہ لے کے ان کے لیے کام کریں گے, تو انہی کو اٹھایا جائے گا نا. پھر لوگ کہتے ہیں بلوچستان میں ہی اٹھا رہے ہیں, KPK میں اٹھا رہے ہیں, ہم پنجاب میں کیوں نہیں؟ پنجاب میں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ, پنجاب میں ہو نہیں رہا. پنجاب میں ہوگا تو پنجاب میں بھی اٹھائیں گے. اور کچھ دن پہلے یہ باتیں بھی آ رہی تھیں. میں اس ٹاپک کو زیادہ طول دوں گا تو اور وہ سیاسی بکھیڑوں میں پڑ جاؤ گے آپ لوگ. خلاصہ یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ کسی ایلیمنٹ کے ساتھ نہ ملو, نہ ملک کے خلاف چلو, کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا. کوئی کسی کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. آپ خود پہلے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کے ساتھ جڑتے ہو, ان کی کالیں ریسیو کرتے ہو, ان سے فون پہ بات کرتے ہو, اس کے بعد جب اٹھایا جاتا ہے تو پھر رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہو, ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ شبہے کی بیس پہ بھی کسی علاقے میں بہت زیادہ کرائم ہو رہے ہوں تو بعض دفعہ غلطی سے بھی بے گناہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں, اور غلطی سے بھی بے گناہ لوگوں پہ بلی آ جاتی ہے. کیونکہ اب یہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. جب کسی علاقے میں بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہو تو شک کی بنیاد پہ بھی اٹھایا جاتا ہے, کیونکہ کسی کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ایسے بے گناہ لوگ بھی ان گنہگاروں کی وجہ سے رگڑے میں آ جاتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے جو بھی بھیک مانگنے والے ہیں, ہم تو نہیں دیتے عام طور پر, لیکن ان کی وجہ سے بہت سے مستحقین بھی محروم ہو جاتے ہیں ان فراڈیوں کی وجہ سے. اب کوئی مفتی صاحب کے پاس بھکاری آیا تھا, مستحق بھی تھا, مفتی صاحب نے بھگا دیا, تو مفتی صاحب مستحق لوگوں کو نہیں دیتے. بھائی ہمیں کیا پتہ چلے گا, ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہے. ہم نے تو زیادہ دیکھا فراڈ ہو رہا ہے تو ہم اگلے کو بھی سمجھنا شروع کرتے ہیں پتہ نہیں 2 نمبر ہی نہ کر رہا ہو. تو اسی طرح یاد رکھو, جب حکومتی لیول پہ آپریشنز ہوتے ہیں تو شک کی بنیاد پہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا تو یہ
20 لوگوں کی جان جائے گی. تو اس میں بہت دفعہ بے گناہ لوگ رگڑے میں آ جاتے ہیں جو کہ نہیں آنے چاہیے, غلط ہے, لیکن آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو صاف رکھو, ریاست کے خلاف مت جاؤ, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا. کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ساری چیزیں نکال لی ہیں میرے بھائی. اور جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کو تو ویسے بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح کو فالو کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے. یعنی قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم چاروں ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں, لیکن عمل کے طور پر پریکٹیکلی فالو کس کو کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کو. یہی مطلب ہوتا ہے نا حنفی ہونے کا. تو فقہ حنفی کی تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنی چاہیے, نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں, نہ فقہ حنبلی کی کسی کتاب میں, نہ فقہ مالکی. تو چاروں فقہی مذاہب کی کسی کتاب میں نہیں ہے. صرف اہل حدیث کے بغض میں ہم اس کو پروموٹ کریں کیونکہ اہل حدیث نے کلپ بنا دیا ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, تو اہل حدیثوں کو جواب دینے کے لیے کہ نہیں جی ثابت ہے, اس کو پیچھے پڑ جائیں اس کے, یہ زیادتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اہل حدیث لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دیوبندیوں کا کہ تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہو, کہاں سے ثابت ہے؟ تو بجائے اس کے کہ مان لے کہ یار ثابت نہیں, ہم سے غلطی ہو رہی ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, دوبارہ سے انگلش میں سمجھاتا ہوں. یہ ہمارے مناظروں میں آیا کہاں سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی حمایت میں؟ یہ اہل حدیثوں نے جب مخالفت کی نا, اہل حدیثوں نے مذاق اڑانا شروع کیا, بھائی تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعائیں مانگتے ہو, یہ کہاں سے ثابت ہے, کہاں ہے؟ تو مان لیتے کہ کہیں نہیں ہے, صحیح ہے نا. لیکن یہ ماننا مشکل کام ہے, اس میں بےزتی ہوتی ہے. حالانکہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہیں, فرشتے تھوڑی ہیں. مان لینا اچھا ہے یار, ہم سے بھی غلطی ہو جاتی, ہو گئی بھائی ایک چیز ہندوستان میں رائج ہو گئی, اب اس کو ختم کرنا بہت مشکل تھا. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے. مفتی اعظم پاکستان جو تھے حضرت مفتی تقی صاحب کے والد, انہوں نے پورا رسالہ لکھا کہ کہیں ثابت نہیں ہے, لیکن یہ بھی لکھا کہ بھائی فتنے کا خطرہ ہے, فتنہ بہت ہوگا نا, ایک دم سے ایک چیز چھوڑ دی جائے تو فتنہ ہوگا, اس لیے آرام آرام سے ختم کیا جائے اس کو, اور جن مسجدوں میں ہو رہی ہے فی الحال اس کو کنٹینیو کیا. یہ بالکل بیلنس بات تھی, لیکن مانا انہوں نے کہ ثابت نہیں ہے. تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ ایک چیز نہیں ہے تو مان لیا جائے. لیکن جو مناظر ہوتے ہیں نا, مناظر, اس کا تو کام ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا. تو وہ جب اہل حدیث کہہ دے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے تو بس پھر اہل حدیثوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ نہیں ثابت ہے, یہ پھر زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اہل حدیث کے منہ سے کبھی کوئی صحیح بات نکل نہیں سکتی. یہ غلط ہے. اس کی ایک اور آسان مثال دوں, بس وہ بات کر کے پھر آپ لوگ کو. اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ویسے یہ ٹاپک چھیڑنا چاہیے نہیں, اللہ معاف فرمائے, غلطی سے چھڑ گیا, ابھی چھڑ گیا تو میں کر لیتا ہوں. یہ دوبارہ یہ بحثیں, نبی نے اس طرح کی بحثوں سے بہت سختی سے منع کیا, یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا. اب کیا ہوا, میرے پاس ایک شخص قطر سے کسی ہمارے دوست کا فون آیا کہ وہ اہل حدیث تو گمراہ ہو گئے ہیں. میں نے کہا کیوں گمراہ؟ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے کہا اس میں گمراہی والی کوئی بات نہیں, کیونکہ اللہ بھی قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, میں کہاں ہوں, الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ خود کہہ رہے ہیں میں کہاں ہوں. تو اہل حدیث اس مسئلے میں گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے نا, اس کا مطلب جو بھی, میں نے کہا جو بھی مطلب ہے اللہ نے وہ مطلب بیان کیا. اللہ نے اتنا کہا کہ اللہ عرش پر ہے, مطلب تم خود ہی تلاش کرتے رہو. تو ہم بھی جب یہ کہہ دیں کہ اللہ عرش پر ہے, مطلب کہ ایسی کی تیسی منہ سے ہم نے جب یہ لفظ بول دیا تو گمراہ کیسے ہو گئے؟ نہیں حضرت آپ تو مجھے لگتا ہے غیر مقلد ہو گئے ہیں, آپ تو یہ ہو گئے ہیں, آپ تو فلانا ہو گئے ہیں, آپ تو ہمارے کو تھے نا استاذ تھے حنفی ہیں بڑے پکے, تو لیکن ایک علماء تو محقق ہوتے ہیں نا, فقہ حنفی کو کے ہونے کے ساتھ ساتھ محقق بھی ہوتے ہیں وہ. تو وہ کسی نے کہا آپ اہل حدیث سے بڑے متاثر, انہوں نے کہا میں حدیث سے متاثر ہوں, اہل حدیث سے متاثر نہیں ہوں, لیکن حدیث ہے تو بھائی ہم بھی قرآن اور حدیث سے متاثر ہیں. تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے رحمان کہاں ہے, عرش پر ہے. پھر حدیث کے صاف الفاظ ہیں, ایک باندی نبی کے پاس آئی, نبی نے اسے چیک کرنے کے لیے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم, نبی نے اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے. باندی نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور کہا فی السماء, آسمان میں. نبی نے فرمایا اعتقھا, اس کو آزاد کر دو, فانھا مؤمنۃ, یہ مومن ہے. تو میں نے کہا وہ باندی تو آپ کے رائے کے مطابق گمراہ تھی, اس نے صرف اتنا نہیں کہا اللہ اوپر ہے بلکہ انگلی سے اشارہ بھی کیا. میں نے کہا میرے بھائی پبلک کو وہی دین بتاؤ جو آسان ہو, زیادہ ٹیکنیکل بات. اشاعرہ ماتریدیہ کیا کہتے ہیں, سر آنکھوں پہ, یہ سب بڑے بڑے علماء تھے. یہ بحثیں علماء کے لیے ٹھیک ہیں, یہ سب اکابر تھے, بزرگ تھے, ان کے عقائد درست ہیں اپنی جگہ. یہ سب کس کے, یہ علماء ہیں بڑے 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 علماء, کوئی اشاعرہ میں گزرے, کوئی ماتریدیہ میں گزرے. یہ بحثیں علماء کے لیے چھوڑ دو, عوام کے لیے اللہ کو انہی الفاظ سے یاد کیا جائے گا جن الفاظ سے اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے قرآن و سنت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جب اپنی حمد و ثنا کی, اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان کہاں ہے, عرش پر ہے. ہم جب اللہ کی تعریف کہیں گے اے عرش کے مالک, اے عرش والے, اور انگلی کہاں اٹھائیں گے, بولو. باقی ٹیکنیکل باریکیاں ماتریدی نے اس کے مطلب وہ مطلب اب علماء کے لیے چھوڑ دو. غلط کسی کو نہ کہو, برا کسی کا نہ کہو, چاروں
سلفیوں میں بھی بڑے بڑے علامے، اشاعرہ میں بھی بڑے بڑے بزرگ علامے گزرے ہیں، ماتریدیہ میں بھی بڑے بڑے علامے گزرے ہیں. ہمارا یہ منہ نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کا نام لے کے رد کریں، سب بڑے بڑے لوگ ہیں. عوام کیا کرے گی؟ عوام کہے گی جو اللہ نے اپنے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہم بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آدھی باتیں بیان کرتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں، تبھی ہم کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں. قرآن میں جہاں یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، قرآن میں وہاں یہ بھی تو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہاں تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن میں یہ بھی تو ہے نا، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. بھائی دیکھو کسی بھی زبان میں اس زبان کے جو محاورے اور مفہوم ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اردو میں، انگلش میں، عربی میں، ہر زبان میں. میں جب آپ کو کہیں بھیج رہا ہوں اور آپ گھبرا رہے ہو، میں کیا کہوں گا؟ یار تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں علم اور قدرت کے لحاظ سے میت مراد ہوتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری مدد کی قدرت بھی رکھتا ہوں، غافل نہیں ہوں. اس کی مثال ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے محل میں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ اللہ وہ تو قتل کر دے گا ہمیں، تو اللہ نے فرمایا لا تخافا، اے موسیٰ ہارون ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیا مطلب؟ اسمع و ارا، اللہ نے خود ہی مطلب بیان کر دیا، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی میرا علم کامل ہے، ہر چیز کا مجھے پتا ہے، اور قدرت کامل ہونے کا تو تمہیں ویسے ہی معلوم ہے. یہاں ساتھ کا مطلب اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. لیکن جب اللہ سے پوچھا جائے گا، اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں ہے، تو ہم وہی الفاظ کہیں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے اور قرآن نے ہمیں بتائے. یہاں بھی ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ آتا ہے، حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باندی سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے تو باندی نے کہا فی السما، آسمانوں میں. فی کا لفظ استعمال کیا نا، حالانکہ اس کو علی السما کہنا چاہیے تھا، آسمانوں پر، اوپر، عرش پر. کچھ لوگ یہاں بھی ٹیکنیکل پوائنٹ نکالتے ہیں کہ دیکھو یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو، عربی میں فی علی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مظروف ظرف میں بہت ہی مستقر ہے. کیونکہ مظروف جو ہے نا، جب ظرف میں قرار پکڑا ہوا ہوتا ہے، فی آتا ہے عربی میں ظرف کے لیے. ایسے نہیں، آسان کر کے سمجھاؤں. دیکھو فی کا اردو میں ترجمہ ہے میں. ہم جب کہتے ہیں یہ چیز اس میں ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں اس چیز کو قرار حاصل ہے، یہ ہل نہیں سکتی، بہت مضبوط قرار حاصل ہے، اس کو اتنا مضبوط قرار ہے. تو یہاں فی علا کے معنی میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ ہے تو پر ہی، لیکن ایسا استقرار ہے کہ وہ بہت مضبوط قرار ہے اس کو وہاں پہ، کیونکہ اللہ کا عرش پہ کنٹرول ہے، بہت طاقت ہے اللہ کی، ایسا قرار ہے اللہ کو. تو یہ بتانے کے لیے علا کے بجائے فی کا لفظ استعمال کیا. اس کی مثال قرآن میں ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں سولی پہ کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. حالانکہ تنوں میں نہیں لٹکایا جا رہا تھا، تنوں پہ لٹکایا جا رہا تھا. یہاں بھی ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، علا کے بجائے فی کا لفظ اس لیے استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ ایسا قرار ہوگا نا کہ ہل نہیں سکو گے کھجور کے تنوں سے، ایسا لگے گا جیسے تنوں کے اندر ہو. تو ہمیں قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے کہ فی علا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو باندی نے جب کہا نا فی السما، آسمانوں میں ہے، مطلب آسمانوں میں نہیں ہے، آسمانوں پر ہے، عرش پر ہے. اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس میں بحث کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اب اجازت نہیں ہے تو میں نے کیوں بحث کر لی؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے. تو سوال یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ بحث اچھالی جاتی ہے. کل بھی کسی نے اس طرح کی بحث اچھالی ہے، تو مت اچھالو ایسی بحثیں، جس کا جو نظریہ ہے وہ رکھے. لیکن اگر کوئی اہل حدیث یہ بول دیتا ہے اللہ عرش پر ہے، تو دیوبندی لوگ جذباتی ہونے کی کوشش نہ کریں، اس کو دیوبندیت کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. بہتر ہے حق کو مان لیا جائے تمیز سے. تو عوام کے لیے باقی کسی بزرگ کو، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ سارے بڑے بڑے علامے تھے، بزرگان دین تھے، ان کو ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے. ہم کہہ رہے ہیں وہ علماء کے لیے. کس کے لیے وہ بحثیں؟ علماء کے لیے. علماء کو پڑھنے دو، مدارس میں بحث کرنے دو. عوام کے لیے جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہے وہ وہی پیکیج ہے، قرآن و حدیث کی ظاہری نصوص ہیں. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. کیسے ہے ہمیں نہیں پتا بھائی. دیکھو اس کو کہتے ہیں تشبیہ اور تعطیل سے بچنا. جو اللہ نے اپنے لیے صفات استعمال کی ہیں ان کی نفی بھی مت کرو اور ان کو مخلوق کے مشابہ بھی قرار مت دو. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، ہم مان لیں گے محبت کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے محبت تو دل کے نرم ہونے کا نام ہے، تو کچھ لوگوں نے اس میں تعویلات کی ہیں، محبت کا مطلب یہ ہے، رحمت کا مطلب. بھائی وہ علماء کے لیے بحث ہے، وہ مطلب علماء کو بیان کرنے دو. اللہ جب کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، میں رحمت کرتا ہوں، کیا مطلب ہے وہ علماء جانے. ہم یہی کہیں گے اللہ محبت بھی کرتا ہے، اللہ رحم بھی کرتا ہے، اپنے بندوں پہ رحم بھی کھاتا ہے. حالانکہ رحم تو دل کی نرمی کا نام ہے نا، اثر قبول کرنے کا نام ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا اللہ
مہربان بھی ہے, رحمت, اس کو ترس بھی آتا ہے بندوں پہ, غضب بھی کرتا ہے. ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن نافرمانوں کو اتنا غصہ ہوگا, اللہ کو نافرمانوں پر اتنا غصہ ہوگا کہ نبی فرمائیں گے کہ میرا رب ایسا غضبناک ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا, اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غصہ تو ایک جذباتی کیفیت کا نام ہے, تو کیا معاذ اللہ پہ یہ کیفیات آتی ہیں؟ تو اب علماء نے اشاعرہ ماتوریدیہ میں ایک بحث چلی ہے. یہاں مطلب یہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو, علماء لوگ ہیں, ہمارا کام کیا ہے عوام کا, کسی کو برا نہ کہیں. ہم یہ کہیں بھائی اللہ کو غضب آتا ہے, کما ہوا لائقم بشانہ, اس کا غضب ہمارے جیسا نہیں ہے, وہ اس کی شان کے مطابق ہے, ہم اس کو بندوں پہ قیاس نہیں کر سکتے. یہ اسلم ہے, یہ عقیدہ آسان ہے, اس پہ اشکالات کم ہوتے ہیں, اس میں نجات کے چانسز زیادہ ہیں. اللہ پوچھے گا تم نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے غضب آتا ہے, تو ہم کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا, تو نے خود کہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیرے نبی نے کہا ہے تیرے بارے میں, تو اللہ کہے گا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تیرے نبی نے ہمیں مطلب نہیں بتایا, بس ہمیں بتایا کہ اللہ کو غصہ آتا ہے. تو ہم نے بھی یہی عقیدہ رکھا. جب ہم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو غضب آتا ہے, ہم نے کہا ہاں آتا ہے. ہم سے جب پوچھا گیا اللہ محبت کرتا ہے, ہاں کرتا ہے. اللہ کسی پہ ترس کھاتا ہے, رحم آتا ہے, ہاں آتا ہے. کیا مطلب تھا ہمیں نہیں بتایا گیا, ہمیں یہ بتایا گیا لیس کمثلہ شیء, تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, لہذا تجھ پہ کسی کو قیاس ہو, تیری صفات پر کسی کو قیاس, تجھے قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آسان ہے. اسلم کا مطلب اس میں نجات بچنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس لیے زیادہ ان بکھیڑوں میں نہیں پڑا کرو. اور مناظر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تو کام ہوتا ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا, ان کا کام حق بیان کرنا نہیں ہوتا. اور مفتیان کرام سے دین پوچھا کرو جو باقاعدہ اداروں سے فارغ ہوں. تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ علماء دیوبند کی بھی جو بھی صحیح علماء ہیں نا, جو علماء دیوبند میں جو مدارس میں افتاء کا کام کر رہے ہیں, باقاعدہ پڑھے لکھے ہیں, ان کی بھی یہی رائے ہے. میں نے کوئی الگ رائے قائم نہیں کی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ دلائل کو فالو کرنا چاہیے, دلیل کو فوکس کرنا چاہیے. اب اس میں بحث نہ کریں کیونکہ ان مسائل میں بحث کرنا بھی غلط ہے. خود کر لی, اب بول رہے ہیں ہمیں بولنے بھی نہیں. ہمارے مسلمانوں میں, ہاں تو بات تو اجتماعی دعا کی پوچھی گئی تھی, وہ تو کمپلیٹ کر دوں. تو فقہ حنفی کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. فقہ حنفی کی جتنی فتوے کی کتابیں, عربی اردو کی بات نہیں کر رہا, اردو تو آج کی لکھی ہوئی ہے نا, اصل تو فقہ حنفی عربی میں ہے, تو اس میں تمام میں یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے. ہاں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے وہ کیا ہے کچھ, لیکن وہ تو بہت بعد کے ہیں نا, اصل تو پہلے سے چلا آ رہا ہے فقہ. تو وہ علامہ ظفر عثمانی کی رائے لوگ لے رہے ہوتے ہیں. سوال یہ کہ KPK میں خصوصاً اتنے بڑے آپریشن ہوئے لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اگر نہ ہوتے نا تو یہ اور زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی. میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہوں جو مجھ سے وہ سوال پوچھو, یہ جا کے فوجیوں سے پوچھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں تو صرف ملک کی بقا کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے, کہ جب بھی دہشت گردی کے خلاف حکومت کام کر رہی ہو تو اعتراضات کر کے کیڑے نکالنے کے بجائے حکومت کا ساتھ دے کے دہشت گردوں کے خلاف اس آپریشن میں یا تو شریک ہو جاؤ یا زبان سے فیور کرو بس. باقی حکومت کے سارے کاموں کے نہ میں نے ٹھیکے لیے ہوئے, نہ مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں حکومت سے. اگر رمضان کا روزہ توڑ دیا جائے اور کفارہ اور ہدیہ دینے کی بھی ہمت نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کا روزہ اگر جان کر توڑا ہے, اور توڑا ہے کس طریقے سے, یا تو بیوی سے ہم بستری کر لی یا کھانا کھا لیا, کیونکہ بعض روزہ توڑنے کے طریقے ایسے ہیں اس سے کفارہ نہیں لازم ہوتا, گناہ ہوتا ہے, روزہ بھی ٹوٹ جائے. جیسے کسی نے ہینڈ پریکٹس کر لی, اللہ بچائے اس بیماری سے, تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا رمضان کا, لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو اگر بیوی سے ہم بستری کر لی ہے, یا خدا نخواستہ کسی بدبخت نے زنا کر لیا ہے, یا کھانا کھا لیا ہے, پانی پی لیا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے, تو پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو. تو اس میں 60 ہی رکھنے پڑیں گے. ہمت نہیں ہے تو سردیوں میں رکھ لے, دسمبر جنوری میں رکھ لے, جب دن چھوٹے ہوتے ہیں, موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. اور اگر اتنا وہ کورس جو کرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے گمراہی سے بچ جائے گا, ہمیشہ وہ گمراہی سے بچ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ ایک ایسا کورس ہے جو اسلام کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی, بنیادی چیزیں انشاءاللہ اس میں. تو ورنہ بہت بنوری ٹاؤن والوں کا ایک فہم دین کورس ہے, فہم اسلام یا فہم دین کورس ہے, وہ بہت اچھا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو ایسا کوئی کورس کر لیں, لیکن اپنی فیلڈ میں ہی. سافٹ ویئر انجینئر بہت ساری دین کی خدمتیں کر سکتا ہے, بہت سارے کام کر سکتا ہے. تو کچھ بھی نہ ہونا, ٹماٹر بیچ کے بھی دین کی خدمت کر سکتے ہو میرے بھائی. کیسے کر سکتے ہو؟ پیسہ کماؤ ٹماٹر بیچ کے, اس بزنس کو بڑھاؤ, اس پیسے سے کیا کرو, گھر میں بھی کھلاؤ, دینی مدارس کو دو, مسجدیں بنانے میں خرچ کرو, دین کی تبلیغ میں خرچ کرو. تو سورس آف انکم زیادہ ہوگی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. طاقت میں صرف جسمانی طاقت نہیں ہے, اکنامکلی طاقت بھی. انجینئر کے پاس تو چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو, وہ یا سول انجینئر ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, اس کے پاس تو ایک پاور ہے نا. تو اس پاور کو آپ اچھے کاموں میں استعمال کرو بھائی. چھوڑ چھاڑو, یہ تو رہبانیت ہے. ہمارا مذہبی طبقے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ مذہب کی طرف آتا ہے تو وہ ساری جو اسکلز اللہ نے اس کے اندر پیدا کی ان کو لات مار دیتا ہے,
اور قوم کا بیکار اور معطل فرد بن کے اپنے آپ کو سمجھتے اب میں نیک ہو گیا ہوں, اب میں سیٹ, اب میں کیا ہوں, سیٹ. شکر ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اللہ نے یہ والی دین کی سوچ عطا. ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑے مذہبی آدمی تھے, سمجھ میں. لوگ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو لبرل سیکولر سمجھتے ہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جامع رشید میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور میں ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی آ چکے ہیں, اور جو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور کے تھے ان کی باقاعدہ تقریریں ہمارے جامع رشید میں ہوئی ہیں. خدا کی قسم وہ تقریریں سن کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی سائنٹسٹ ہیں, ایسا لگتا تھا کوئی مولانا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, ایسا لگتا تھا یہ کیا ہیں. اور پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بارے میں کسی ان کے قریبی ریلیٹو نے ہمیں رپورٹ پیش کی کہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اسٹرگل اور محنت کی ہے نا ملک کے لیے, یہ مذہبی موٹیویشن کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی, کیونکہ ایسا آدمی بہت آسانی سے بک جاتا ہے. نہیں بکے, نہیں جھکے, کیوں؟ آخرت کا تصور تھا, ان کو پتا تھا اس کا ثواب دنیا میں تو نہیں ملا نا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ثواب ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے یہ کیا آخرت کے لیے, آخرت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. ترقی یافتہ ملکوں کے لیے ہو سکتا ہے, غریب ملکوں کے لیے یہ محنت نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ غریب ملک کے لیے جب ہی محنت ہو سکتی ہے جب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو کہ یار اللہ مجھے اس کا انعام دے گا, مسلمانوں کی جانوں کو بچاؤں گا میں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اللہ کے لیے کیا. ان کی زندگی میں اللہ ان تھا, آؤٹ ہوتا پاکستان کو ایٹمی پاور نہیں بنانا تھا انہوں نے تو, لیکن کارآمد تھے. تو مولویوں میں میجورٹی الحمدللہ ٹھیک ہی ہے, لیکن کچھ غلط مولویوں کے ہتھے لوگ چڑھ جاتے ہیں, وہ رہبانیت میں چلے جاتے ہیں اور مسلم سوسائٹی کو بیکار بنا دیتے ہیں. بیکار آدمی نہ اللہ کو پسند نہ اللہ کے نبی کو پسند. مجھے تو بالکل خدا کی قسم, میں نہیں کہہ رہا میں بہت کارآمد ہوں, مجھے سست آدمی سے اتنی نفرت ہے نا, چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو. اور میرا مذہبی لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہے, بہت سارے مذہبی لوگ ہیں, کچھ تبلیغ میں بھی, لیکن جب میں نے ان کے ساتھ سفر کیا مجھے اندازہ ہو گیا سست ہے, جان چھڑائی ہے میں نے ان سے. حالانکہ بڑے نیک ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, مجھے اندازہ ہو گیا یہ عضو معطل ہے, یہ سوسائٹی کے لیے بیکار. یہ نماز پڑھ سکتا ہے, دعائیں بھی مانگ سکتا ہے, تہجد پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ سوسائٹی پہ کیا ہے, بوجھ ہے. ایسے لوگوں کو میں ٹھڈا مار کے نکالتا ہوں, نکل یہاں سے. کارآمد آدمی اچھا ہوتا ہے بھائی, ایکٹیو آدمی اچھا ہوتا ہے, نہ دوسروں پہ بوجھ بنے, کماتا ہو, کھاتا ہو, کھلاتا ہو, ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھا مرے تو لوگ کہیں یار اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا, کاش نہ جاتا. پوستی قسم کے منوس یہ مرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار, ابا بھی کہتا ہے یار ایک آدمی کا خرچہ میرے گھر سے الحمدللہ کم ہو گیا. تو کارآمد لوگوں کو اللہ کو بھی قدر ہے, اللہ کے نبی کو بھی. صحابہ کیسے کارآمد تھے بھائی, کیسے. میں تو اس حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا یار. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہودی ہمارے خلاف سازشیں کرتے تھے, نبی نے کہا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھی ہے. کتنی محنت کی ہوگی, کتنی محنت. میں نہیں کہہ رہا فل سیکھ لی ہوگی, اتنی کہ ان کی سازشیں سمجھنے لگے. ہمارے انگلش سیکھ رہے ہیں 25 سال ہو گئے ابھی تک سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ فوکس ہی نہیں ہے, جذبہ ہی نہیں ہے. میں بھی اس میں داخل ہوں, میں کوئی بہت فنٹر نہیں ہوں, فوکس ہی نہیں کرتے کسی چیز کو. صحابہ فوکس کرتے تھے بھائی, ایک کام لگا دیا. نبی جاسوسی کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے نا, جس نے گستاخی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, شاعری کرتا تھا, گستاخ, بہت بڑا گستاخ تھا عرب میں, ہر وقت نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا, حجب کرتا. نبی نے فرمایا اس کا سر چاہیے. کیسے؟ آپ ابو داؤد کی حدیث پڑھو, راتوں رات گئے اور کیا چال اختیار کی اور جا کے اس کی کھوپڑی لا کے نبی کی خدمت میں پیش کی ہے. بھائی بڑی یہ اسکلز ہیں, یہ محنت ہے. آج ہم کیا ہیں, وہ کھوپڑی لے آئے اور آج 6 انڈے لینے کے لیے بیوی بھیجے, وہ نہیں لے کر آتا. وہاں جائے گا, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائے گا, پھر ادھر جا کے ان سے باتیں شروع کر دے گا, پھر بھول جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا. یہ ایسے چل رہا ہے مارکیٹ. سست آدمی بہت برا لگتا ہے, مجھے تو بہت برا لگتا ہے بھائی. میرا دل خدا کی قسم چاہتا ہے میں ہر وقت چستی پہ بیان کرتا رہوں. کس پہ بیان کرتا رہوں؟ ہمارے جامع رشید میں ایک عالم ہے, ان کی عادت یہ ہے, پٹھان ہے باجوڑ کے, انہیں جب کوئی تحقیقی کام دیا جائے نا تو جت جاتے ہیں وہ اس میں, دن رات ایک کر دیتا ہے وہ بندہ. ایک دن میں نے ان سے, کسی کے منہ پہ تعریف کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں نے بولا کہ یار شاید میرے اندر اتنی کوالٹی نہ ہو, لیکن مجھے آپ کی یہ عادت بہت پسند ہے کہ جو کام ادارے کی طرف سے دیا گیا ہے, تحقیقی کام, زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دی, اس کام کو پایہ تکمیل تک علی وجہ البصیرہ پہنچانا ہے. اور کچھ مولوی ہوتے ہیں, ان کے طلبہ ہوتے ہیں, ان کو کوئی کام دو نا تحقیقی, ٹرخانے والا کام کر کے آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دوں, مثال کے طور پر ہم نے ان سے کہا بخاری کی یہ حدیث تلاش کر کے لاؤ, تو حوالہ کسی بزرگ کی کتاب کا, انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے اور حوالہ دیا ہے بخاری کی جلد نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں. میرا دل چاہتا ہے اس کو چماٹ لگاؤں. کم بخت تو خود بخاری میں نہیں دیکھ سکتا جا کے, فلاں نے لکھا ہے کہ بخاری میں, تو فلاں کا لکھا ہوا آ گیا, وہ یہ ہے سستی. تو جا کے دیکھ لے, اندھا ہے کیا, جا کے نکال کے دیکھ, اوریجنل کتاب سے لے آنا نکال کے.